إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، اس سے پہلے غیبت کی خطرناکی، اس کی ہلاکتیں، اس کے انجام کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آئیے کچھ باتیں اور بھی باقی رہ گئی تھیں کہ غیبت کے اسباب کیا ہیں، غیبت ایک انسان کیوں کرتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اسی طرح غیبت کہاں کہاں کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ اسی طرح غیبت جب کی جائے کسی کے سامنے تو اس کی ذمہ داری، اس کا فرض کیا بنتا ہے۔ آئیے اس تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں پہلے ہم غیبت کے اسباب کیا ہیں، ایک انسان غیبت کیوں کرتا ہے، اس کی وجوہات، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو غیبت کرنے کا سب سے پہلا سبب، پہلی وجہ کیا ہے، اپنے غصے کی آگ کو بجھانا۔ کبھی انسان کے حق میں کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ انسان اپنی غصے کی آگ کو بجھانے کے لیے جب بھی وہ بات اس کو یاد آتی ہے تو وہ غیبت کر کے، اس کی برائی کر کے اپنے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے اور اپنے دل کو سکون کر لیتا ہے، ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کب، جب کوئی آدمی اس کو برا بھلا بولتا ہے، جب اسے یاد آ جاتا ہے بعد میں، تو وہ بھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو سکون دلانے کے لیے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی غیبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ آپ نے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا۔ ایسے وقت میں اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے وقت میں ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان اپنے ذہن میں رکھے، سامنے رکھے۔ وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دوڑو اس جنت کی جانب، اس مغفرت کی جانب جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی اوصاف، متقین کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ کیا، الذین ينفقون فی السراء، متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اچھی حالات ہوں یا بری حالات ہوں، وہ
ان حالات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کیا آگے اللہ بیان فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ مومن کی شان ہے، یہ متقی کی صفت ہے کہ وہ غصہ آتا ہے لیکن وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے آدمی کو چاہیے کہ اس کا علاج یہ ہے، ایسے وقت میں اللہ کی نبی کا فرمان یاد رکھے۔ وہ کیا ہے؟ صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص انتقام کی طاقت کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود بدلہ نہ لے، لوگوں کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جسے چاہے پسند کر لے، اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہیں، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مد مخالف کو، مد مقابل کو پچھاڑ دے، گرا دے، بلکہ طاقتور، پہلوان، مضبوط انسان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو کر لے، کنٹرول کر لے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ جب بھی ایسا ہو، غصہ آئے تو یہ فرمان، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان یاد رکھے تاکہ وہ غیبت کرنے سے بچ جائے۔ اسی طرح غیبت کرنے کا دوسرا سبب، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوست احباب کی مجلس میں ہاں میں ہاں ملانا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان کسی کی برائی کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ دوست احباب کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے دوست کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو وہ ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا تو اس کے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، تو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، وہ بھی غیبت میں شریک ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے وقت میں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ یاد رکھے۔ کیا؟ صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی کو مول کر اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی رنجش سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی کو چاہے گا، تلاش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حوالے کر دے گا، اسی کے سپرد کر دے گا۔ تو دیکھیں آپ، اللہ کو ناراض کر کے ہم چاہیں گے ہم لوگوں کی خوشیاں حاصل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حوالے کر دے گا۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح غیبت کرنے کا تیسرا سبب کیا ہے؟ خود کو برتر ثابت کرنا اور دوسروں کو کمتر ثابت کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کی برائی، کسی کی غیبت اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے کو برتر، بڑا ثابت کرے اور غیروں کو، دوسروں کو کمتر، چھوٹا ثابت کر دے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے وقت میں یہ اللہ کا فرمان یاد رکھے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، سب ختم ہو جانے والی ہے، اور وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی طرح اس کا علاج یہ ہے کہ جس دنیا کی چاہت میں وہ غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، اس وقت وہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی حقارت کو سامنے رکھے تاکہ اس کے اندر میں دنیا کی رذالت، دنیا کی بربادی، دنیا کی ہلاکت اس کے سامنے آ جائے۔ یہ اس کا علاج ہے۔ اسی طرح لوگوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، غیبت کرنے کا چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو ہنسانا، اس کی تفریح کا سامان مہیا کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان لوگوں کی غیبت کیوں کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی تفریح کا سامان مہیا کرے، اسے دے۔
تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے وقت میں وہ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھے. کیا؟ صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تاکہ لوگ ہنسیں، لوگ مزے لیں، تفریح کریں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار اور بیان فرماتی ہیں کہ ہلاکت ہو اس کے لیے، بربادی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو تفریح کا سامان مہیا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ میں غیبت بھی شامل ہے. ایسی بات بیان کرنا جو جھوٹ ہو، جو قابل واقعہ چیز نہ ہو، غلط ہو، تو غلط کے اندر میں، باطل چیز کے اندر میں یہ غیبت بھی شامل ہے کہ آدمی غیبت کرے، کسی کی برائی بیان کرے، کسی کی عزت کو اچھالے، اس کو ہنسانے کے لیے، اس کی تفریح کا سامان مہیا کرنے کے لیے. اسی طرح غیبت کرنے کا 5واں سبب حسد ہے. ایک حسد بھی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں، کسی محفل میں کسی ایسے انسان کی تعریف، اس کی توصیف بیان کی جاتی ہے جو لوگوں کے نگاہ میں بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو وہ انسان جس کے اندر میں حسد ہوتا ہے، حسد جلن کا مادہ ہوتا ہے، اس کے اندر عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو یہ انسان اس کی تعریف سن کر، اس کی باتوں کو سن کر جلتا ہے، بھن جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر میں ایک غلغلہ مچ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. تو اس وقت میں یہ انسان جس کے اندر حسد ہوتا ہے، جلن کا مادہ ہوتا ہے، وہ انسان سامنے والے انسان کے لیے غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو برا آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہتا ہے تاکہ جو اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، لوگوں کو نگاہ میں وہ مقام، وہ عزت گرا دے لوگوں کے سامنے سے، اس کی عزت، اس کی اہمیت گھٹ جائے اور انسان ذلیل ہو جائے، اس کی عزت نہ کی جائے. تو کبھی حسد کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے غیبت کرنے کی، برائی بیان کرنے کی. اسی طرح غیبت کرنے کا 6واں سبب کیا ہے؟ 6ٹھی وجہ کیا ہے کہ غلطی کرنے پر اپنی صفائی کے لیے کسی دوسرے کا نام لینا. کیا مطلب ہوا؟ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غلطی کر جاتا ہے، کوئی برا کام کر جاتا ہے، تو اب دوسرا انسان اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا کام مت کرو، یہ کام غلط ہے، ایسا مت کرو یہ کام. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان جسے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، تو اب یہ انسان اپنی صفائی کے لیے، اپنی صفائی کو پیش کرنے کے لیے کسی دوسرے کا نام لیتا ہے کہ میں کیا تو کیا ہویا، اگر میں یہ برائی کی تو کیا، کون سے حرج کی بات ہے؟ یہ تو برائی کرنے والے یہ بھی ہیں، یہ لوگ بھی ہیں، دیکھو یہ بھی برائی کر چکی ہیں، یہ بھی ایسا کام کر چکی ہے، تو میں کیا تو کون سی بڑی بات کیا، کون سا میں نے گناہ والا کام کر لیا. یہ کرنے والے بہت سارے حضرات پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا نام وہ گناتا ہے، یہ بھی ہیں، یہ بھی کرنے والے گناہ والے کام ہیں. تو کیوں گناتا ہے؟ وہ اپنی صفائی کے لیے، تاکہ ہم بری ہو جائیں اور ہم اس کے سامنے بالکل اچھی ثابت ہو جائیں. لیکن یہ رویہ غلط ہے. آپ نے اپنے کو صفائی پیش کرنے کے لیے، اپنی برات کے اظہار کے لیے آپ کسی دوسرے کا نام لیں، ایسا غلط ہے. بس صرف اپنی آپ صفائی پیش کریں، برات کا اظہار کریں، کہ کسی دوسرے کا نام لیں آپ کہ یہ بھی اس میں شامل ہے، جیسے میں نے یہ کام کیا ہے، یہ بھی کام کرنے والے یہ لوگ حضرات ہیں، کہ نہیں. تو کبھی آدمی غیبت کیوں کرتا ہے؟ اپنی صفائی کے اظہار کے لیے، تاکہ ہم اس میں اکیلے نہیں ہیں، ہم یہ برا کام کرنے والے، غلط کام کرنے والے اکیلے نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اور بھی ایک جماعت ہے، اس جماعت کا نام وہ بیان کرتا ہے وہ. تو یہ بھی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے غیبت کرنے کی. اسی طرح غیبت کرنے کی 7ویں وجہ اور 7واں سبب کیا ہے؟ اللہ کے لیے غصے کا اظہار کرنا. اللہ کے لیے غصے کا اظہار کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان کسی انسان کو دیکھ کر کہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان دینی کام کے علاوہ کوئی غیر شرعی کام کو انجام دے رہا ہے، غلط کام کو انجام دے رہا ہے، تو اس وقت وہ انسان
اللہ کے لیے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے اور وہ اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے نام لے کر بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اپنے غصے کا اظہار کریں اللہ کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اس کا نام لے لے کر بیان کریں، بلکہ بہتر یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے، مناسب رویہ یہ ہے کہ اب اس کے عیب کو بیان کریں۔ ٹھیک ہے، غصے کا اظہار کرنا ضروری ہے اللہ کے دین کے لیے، تبھی تو معلوم پڑے گا کہ آپ کے اندر کتنی حمیت ہے، کتنا لگاؤ ہے دین سے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کی برائی کو برسر عام بیان کیا جائے اور یہ ثابت کریں کہ ہم تو بڑا دین کے چاہنے والے ہیں، بڑا دین کے مبلغ ہیں، بڑا ہم دین کو پھیلانے والے ہیں، اور نام لے لے کر مجمع عام کے اندر میں اس کی برائی بیان کیا جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ غصے کا اظہار کریں آپ، دین کو سمجھائیں آپ، لیکن دین کو سمجھانے میں کسی کا نام لے کر بیان کریں، یہ درست نہیں ہے، یہ نامناسب رویہ ہے۔ اسی طرح غیبت کرنے کا 8ویں وجہ کیا ہے؟ فرصت اور بیکاری۔ کبھی انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غیبت کیوں کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کیوں کرتا ہے کہ بیکار ہے، یوں ہی بیٹھا ہے، اسے فرصت ہے، فری ہے وہ، تو اب کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، تفریح کے لیے وہ غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے وقت میں وہ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو اپنے ذہن میں رکھے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ کیا ہے؟ ترمذی ابواب صفت القیامہ کی ایک حدیث ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ لا تزولوا، کیا ہے وہ حدیث؟ لا تزولوا قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما علم۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں کسی ابن آدم کا، کسی انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قدم اس وقت تک ہلے گا نہیں، ہٹے گا نہیں، جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے لے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کہاں کھپائی، کہاں لگائی۔ دیکھیں عمر کے اندر میں پوری زندگی آ گئی، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے سوال کرے گا کس چیز کا؟ وعن شبابہ، اپنے جوانی کے اوقات کہاں گزارے۔ دیکھیں خصوصی الگ سے سوال کس کا ہوگا؟ جوانی کا۔ کیا مطلب ہوا؟ جوانی کے جو ایام ہوتی ہیں بڑا وہ جوش ولولہ والے ہوتے ہیں، اس میں جسم مضبوط ہوتا ہے، جسم ذہن ہر چیز انسان کا مضبوط ہوتا ہے اور کام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں تم نے یہ اوقات کہاں لگائے، کہاں خرچ کیے؟ دین کو سیکھنے میں یا کسی اور چیز میں خرچ کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنے جوانی کے اوقات کو، لمحات کو، فرصت کو کہاں گزارا تم نے؟ اور کیا سوال ہوگا؟ 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ 2 سوال مال کے بارے میں ہیں، سورس آف انکم کیا ہے اور آپ نے پھر کہاں خرچ کر رہے ہیں آپ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کمایا تو حلال، خرچ کر رہا ہے حرام جگہ میں ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی انسان کما رہا ہے حرام لیکن خرچ کر رہا ہے حلال جگہ میں، تو دونوں غلط۔ کمانا بھی حلال ہے، خرچ کرنا بھی آپ کو حلال جگہ میں ہے۔ تو 2 سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، خرچ کرنے کے راستے آپ کے کیا کیا ہیں۔ اور 5واں سوال کیا ہوگا؟ جتنا جانا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ آپ نے جان لیا غیبت کرنا منع ہے، کسی کی برائی بیان کرنا منع ہے، آپ نے کیوں کیا؟ تو دیکھیں یہ حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا آپ کو علم ہے اس کے بارے میں سوالات کرنے والا ہے اللہ۔ اسی طرح اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کیا؟ نعمتانی، کیا ہے وہ حدیث؟ نعمتانی مغبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں جس کے تعلق سے اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، دھوکے کے شکار ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت کا مل جانا، ایک فراغت اوقات کا مل جانا، فری ٹائم کا مل جانا، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت ہے آپ دین پر عمل کریں گے، آپ
صحت ہے حج کو جائیں گی آپ، صحت ہے نماز پڑھیں گی آپ، صحت ہے دینی خدمات کریں گی آپ، صحت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گی آپ. تو صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور ایک کیا ہے؟ الفراغ، فری ٹائم، فرصت، فری ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کی نعمت کو یوں ہی برباد نہ کریں، ہم ضائع نہ کریں، ہم غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، برائیاں بیان کرنے میں نہیں، بلکہ اس کے اوقات کو اللہ کے دین کے نشر و اشاعت میں لگائیں. اسی طرح غیبت کرنے کا نویں وجہ کیا ہے؟ کسی بڑے آدمی کا تقرب حاصل کرنا. مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے انسان غیبت کیوں کرتا ہے، برائی بیان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہم کسی حاکم، کسی بادشاہ کے قریبی بن جائیں، اس کی نزدیکی بن جائیں. ہم وہ بڑا آدمی ہیں، ہم چھوٹے آدمی ہیں، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی برائی بیان کر کے اس کا ہم قریبی ہو جائیں گے، اور اس کے ذریعے میرا مرتبہ، میرا مقام بلند ہو جائے گا اور مجھے عزت مل جائے گی. تو ایسے وقت میں اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان یاد کر لے. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے، کیا؟ اللہم، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہی مالک الملک ہے، بادشاہت کا مالک ہے. جسے تو چاہے بادشاہت دے دے، اور جسے تو چاہے بادشاہت کو چھین لے، اور جسے تو چاہے عزت دے، جسے تو چاہے ذلیل و خوار کر دے، بدنام کر دے. بیدک الخیر، سارا خیر، ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہیں. تو آدمی یہ سوچے کہ ہم اس کے ذریعے قریبی ہو جائیں گے، غیبت کر کے نہیں. خیر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح اللہ کا یہ فرمان بھی یاد رکھے روزی کے تعلق سے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس زمین کے اوپر جتنی بھی چوپائے ہیں، مراد سارے لوگ، صرف انسان نہیں، چوپائے، چلنے والے، جاندار لوگ، سب کی روزی اللہ علی اللہ رزقها، اللہ کی ذمہ ہے. تو آدمی یہ نہ سوچے اس کا قریبی بن جائیں گے، اس کی ہم یہاں ملائیں گے تو میری روزی کا سامان باقی رہے گا. اگر ہم یہاں نہیں ملائیں گے، اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو میری روزی کا کیا ہوگا؟ میرا مقام، مرتبہ گھٹ جائے گا. نہیں، روزی کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، بادشاہت دینے کا مالک اللہ ہے، لینے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ ہے 9 اسباب غیبت کرنے کے. غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ایک انسان غیبت کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجوہات 9 ہیں. آئیے ذرا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ وہ جگہیں کیا ہیں، وہ امور کیا ہے جس میں غیبت کرنا جائز ہے، حلال ہے. غیبت کرنا جائز اور حلال ہے. وہ راستے، وہ جگہیں، وہ امور کیا ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. وہ 6 امور ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کی شرح کے اندر بیان فرماتی ہیں کہ غیبت کرنا شرعیہ، ضرورت شرعیہ کے مطابق جائز ہے، اور اس کے 6 اسباب ہیں. یعنی کہ 6 جگہیں ہیں جہاں جہاں آپ غیبت کر سکتے ہیں، کسی کی برائی بیان کر سکتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ پہلی جگہ، پہلا امر کیا ہے؟ مظلوم کے لیے. کسی پر ظلم کیا گیا ہو، کسی کو مارا گیا ہو، ستایا گیا ہو، وہ انسان، وہ مظلوم حاکم کے پاس جا کر، قاضی کے پاس جا کر اپنے ظلم کی شکایت کرے کہ دیکھیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میرے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہے. تو یہ جائز ہے. اگر وہ جاتا ہے اپنی ظلم کی شکایت کرتا ہے تاکہ اسے انصاف مل جائے، تو یہ شکایت کرنا، یہ برائی بیان کرنا جائز ہے. دلیل اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کیا؟ لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالی بد زبانی کو، بد کلامی کو، بد گوئی کو پسند نہیں فرماتا ہے، مگر ہاں الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ کسی کی برائی جا کر حاکم کے پاس کر سکتا ہے. وہ یہ ہے پہلا راستہ، پہلی جگہ جہاں آپ غیبت، برائی کسی کی بیان کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ برائی کو روکنے کے لیے کسی کی برائی بیان کرنا، غیبت کرنا. مثال کے طور پر کوئی نوجوان ہے، کوئی شخص نوجوان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یا کسی برائی میں گرفتار ہے، ملوث ہے، تو اس کی برائی کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو اسے روک سکے، جو اسے منع کر سکے،
جو اسے سیدھے راستے پر لا سکے. مثال کے طور پر کوئی نوجوان ہے, کوئی بڑا آدمی ہے, آپ اسے سمجھا نہیں پا رہے ہیں, کیا کچھ خطرہ ہے, ڈر ہے, تو آپ اس کے والدین کے پاس جائیں, سمجھائیں, شکایت کریں اس کی, تاکہ وہ والدین اسے سمجھا دیں. یہ شکایت کرنا درست ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اصلاح, تاکہ اس کے والدین اسے سمجھائیں, اسے بتائیں. اس نیت سے آپ کو جانا ہے, اس کے والدین کے پاس میں شکایت کرنا ہے, اس کی برائی کو, اس کی عیب کو بیان کرنا ہے, تاکہ اس کے والدین, اس کے ماں باپ اسے سمجھا دیں. یہاں جائز ہے برائی کو روکنے کے لیے تعاون کرنا اور سمجھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, کہ تم لوگ آپس میں تعاون کیا کرو, بر بھلائی کے کام اور تقوی والے کام میں. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کیا, من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اگر طاقت ہو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے, ختم کر دے. اگر ہاتھ سے طاقت نہ ہو مٹانے کی تو کیا کرے, فبلسانہ, زبان سے. یہ زبان کئی ہے, مان لیا آپ نہیں بول پا رہے ہیں اس آدمی کو, اس شخص کو, تو اس کے والدین کے پاس جائیں, یہ بھی ایک ذریعہ ہے زبان کے ذریعے مٹانے کا. اگر اس کو آپ نہیں بول پا رہے تو اس کے والدین کے پاس جائیں, اس کے جو ذمہ داران ہیں وہاں جائیں اور اس کی شکایت کریں, تاکہ وہ اس کے والدین اس کو سمجھا دیں. زبان. اسی طرح اگر زبان سے بھی طاقت نہ ہو سمجھانے کی تو فبی قلب ہی, اپنے دل سے اس کے برا جانے, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, مقام ہے. اسی طرح نمبر 3 کیا ہے, جہاں غیبت کرنا جائز ہے, فتویٰ طلب کرنا. فتویٰ, ایک انسان کسی مفتی کے پاس میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی نے یا میرے کسی شخص نے, رشتہ دار نے ہم سے یہ برا سلوک کیا ہے, میرے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے, تو اس کا فتویٰ کیا ہے, میں کیا کروں اس کے ساتھ میں, ذرا بتائیں آپ. تو فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کی شکایت کرنا جائز ہے, نام لے کر جائز ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور یہ شکایت کی کہ ابو سفیان تو بڑا بخیل آدمی ہے, بڑا کنجوس آدمی, مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں, کچھ وہ دیتے نہیں ہیں جتنا کہ مجھے کافی ہو جائے, میرے اور میرے بچوں کو کافی ہو جانے والا ہو جائے, وہ اتنی روزی مجھے دیتے نہیں ہیں. تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کچھ ان کے مال میں سے لے لوں بغیر علم کے؟ تو کہا کہ ہاں اے ہندہ, تم اس کے مال میں سے لے لو, اور اسی جانکاری نہ ہو اتنا لے لو کہ تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے. یہ دیکھیں آپ, یہاں غیبت کی جا رہی, برائی بیان کی جا رہی کہ وہ آدمی بخیل ہیں, کنجوس ہیں. کیوں؟ تاکہ فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے یہاں کہ میں کیا کروں, حل کیا ہے اس کا. تو ایسے وقت میں جہاں فتویٰ طلب کیا جائے وہاں نام لے کر بیان کرنا جائز ہے, درست ہے, کر سکتے ہیں. اسی طرح نمبر 4 کیا ہے, جہاں غیبت کرنا جائز ہے, برائی بیان کرنا جائز ہے, مسلمانوں کو شر سے آگاہ کرنے کے لیے اور خیر خواہی کی نیت سے. اس کی کئی صورتیں, وقت چونکہ ہیں نہیں, اس کی کئی شکلیں ہیں, کئی صورتیں ہیں. مثال کے طور پر ضعیف راویوں پر جرح کرنا, تنقید کرنا, جیسا کہ اصول حدیث میں کیا جاتا ہے. محدثین ضعیف راویوں کے حالات کو بیان فرماتے ہیں اور اس کی عیوب کو, اس کے معاملات کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, تاکہ صحیح سند کے ساتھ حدیث امت تک پہنچ جائے. تو راویوں پر جرح کرنا, تنقید کرنا, یہ جائز کیوں ہوا؟ امت کی خیر خواہی کے لیے, امت کی بھلائی کے لیے. اسی طرح اس میں یہ بھی شامل ہے, اگر کوئی انسان کسی سے شادی بیاہ کا معاملہ طے کر رہا ہو اور انسان اس سے مشورہ طلب کر رہا ہے کہ میں کسی سے شادی کرنے والا ہوں, تو مجھے مشورہ دیں آپ, وہ گھرانہ کیسا ہے, وہ لڑکے کیسے ہیں یا وہ لڑکیاں کیسی ہیں جہاں میرا پیغام جا رہا ہے. تو اب اس پر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ صحیح مشورہ دے, صحیح راستہ دکھائے. اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے, کوئی برائی ہے, کوئی خامیاں ہیں, تو ساری برائیاں, خامیاں اس کے سامنے بیان کرے, تاکہ شادی ہو جانے کے بعد پھر دو خاندان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو. تو ایسا کرنا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ آگے چل کر فساد برپا نہ ہو خاندان کے اندر میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گئی اور میں یہ کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ معاویہ نے اور ابو جہم نے ہمارے پاس پیغام نکاح بھیجا ہے, تو میں کیا کروں, ذرا مجھے بتائیں آپ. تو اس وقت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سن لو, معاویہ تو مفلس آدمی ہیں,
اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر مال کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. مال کمائیں شادی کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، تو مفلس آدمی اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. اور جہاں تک بات ابو جہم کی ہے تو وہ تو اپنے لاٹھی کو کندھے سے اپنے نیچے سے اتارتا ہی نہیں ہے. اور مسلم کی ایک حدیث میں کیا ہے کہ ابو جہم عورتوں کو زیادہ مارتا ہے وہ. تو دیکھیں یہاں معاملہ شادی بیاہ کا مسئلہ آ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ نہیں، یہ دونوں آدمی مفلس، ایک تو مفلس آدمی ہے معاویہ، اور یہ ابو جہم کیا ہے، یہ عورتوں کو مارتے ہیں رضی اللہ عنہم، صحابی رسول ہیں یہ. لیکن معاملہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کیا کہ نہیں، یہ تو مفلس ہیں اور یہ کیا ہے، عورتوں کو زیادہ مارنے والے ہیں. تو دیکھیں وضاحت کر دیا گیا کیوں، تاکہ آئندہ دو خاندان کے اندر میں شادی ہو جانے کے بعد پھر کوئی تو میں نہ ہو، آپس میں فساد برپا اور جھگڑا نہ ہو جائے. تو یہ یہاں پر جائز ہے بیان کرنا. اسی طرح نمبر 5 کیا ہے، جہاں غیبت کرنا جائز ہے. کوئی شخص کھلم کھلا برائی بیان کرنے والا ہو، یا کسی یا بدعت کا شکار ہو، بدعت کے داعی ہو، تو ایسے انسان کے لیے کھلم کھلا اس کا نام لے کر اسٹیج میں اس کی برائی کو واضح کیا جائے گا، تاکہ دوسرا انسان اس کی برائی سے بچ جائے اور اس کی بدعت کے شکار نہ ہو جائے، تاکہ لوگ اس کی بدعت سن کر دین کو مان نہ لیں. تو غلط دین سے بچانے کے لیے، صحیح علم کی طرف لانے کے لیے اس کا نام لینا ضروری ہے. جو انسان گمراہ کر رہا ہے یا جو انسان کھلم کھلا شکار ہے گناہ کا، اس کا نام لیا جائے گا. اس کی دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک انسان حاضر ہوا تو کہا میں اندر آؤں، بولا اندر آ جاؤ. تو جب اللہ کے نبی نے اسے بلا لیا، اپنی پاس بٹھا لیا، تو بلانے سے پہلے کہا کہ جو انسان آیا ہے میرے پاس، یہ کیا ہے، یہ انسان اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، یہ انسان اپنے خاندان کا برا آدمی ہے. پھر وہ انسان جب آ گیا اللہ کے نبی کی خدمت میں تو اللہ کے نبی نے اس سے بڑا اچھا سے بات کیا، تمیز سے بات کیا. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے پہلے اس کی برائی بیان کی کہ انسان اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، پھر آپ نے اس سے اچھے سے بات چیت بھی کی، اچھے سے کلام کیا. کیا مطلب؟ حالانکہ آپ اس کی برائی بیان کر چکے ہیں، پھر بھی اسے اچھے انداز سے بات کرنا. تو اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ سن لو، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ من ترکہ ودعہ الناس لاتقاء فحشہ، کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی اللہ کی نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس کو لوگوں نے چھوڑے رکھا ہو، الگ کر دیا ہو اس کی بدگوئی، بد زبانی، بد کلامی کی وجہ سے. تو اس سے معلوم کیا چلا، جو بد کلام ہو، جو بد زبان ہو، جو کھلم کھلا برائی بیان کرنے والا ہو، اس کی کھلے عام برائی بیان کرنا جائز ہے تاکہ لوگ اس کی برائی سے بچ جائیں. اسی طرح لاسٹ ایک آخر کیا ہے، غیبت برائی بیان کرنا کہاں جائز ہے، تعارف کرانے کے لیے، تعارف پہچان کرانے کے لیے. مثال کے طور پر کوئی معاشرے میں، کوئی کسی محلے میں کوئی انسان ایسا رہتا ہے جو اپنے نام سے مشہور نہیں، اپنے لقب سے مشہور ہے، لقب سرنیم سے مشہور ہے، جیسے لنگڑا، لولہا، اندھا، کانا، اس سے مشہور ہے، وہ اپنے نام سے مشہور نہیں ہے وہ. تو اب تعارف کرانے کے لیے، پہچان کے لیے کہ ہاں مجھے اس کے پاس جانا ہے، اور لوگ اس کے نام سے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، لوگ اس کا لقب سے مشہور ہے، وہ لنگڑا سے مشہور ہے، مثال مان لیں آپ، یا گونگا سے مشہور ہے. تو اس وقت تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، آدمی کو اس کا راستہ دکھانے کے لیے آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں وہ لنگڑا ہے. یہ برا نہیں، چونکہ وہ مشہور اسی سے ہے نا، اسی سے مشہور ہے وہ، اس کو برا لگتا بھی نہیں ہے. تو ایسا لقب جو مشہور ہو جائے اور وہ لقب ذرا سا برا ہو، بولنے میں خراب لگتا ہو، تو ایسا لقب اختیار کرنا، استعمال کرنا جہاں تعارف ہو وہاں جائز ہے، وہاں بالکل جائز ہے. یہ ہیں 6 ایسی جگہیں ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہے. اب آخر میں ذرا سا یہ تھوڑی سی، بالکل وقت چونکہ ہو چکا ہے، جب غیبت کسی کی جائے تو اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، کیا کریں ہم. غیبت کی جا رہی ہے کسی کی ہمارے سامنے یا آپ کے سامنے، تو فرض کیا بنتا ہے، فرض یہ بنتا ہے کہ اس کا رد کریں، آپ اس کا رد کریں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلیل الطالبین کے اندر، جس کی شرح ریاض الصالحین ہے، اس کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب لاتے ہیں. وہ کیا ہے باب کا نام کیا ہے، باب تحریم سماع الغیبۃ وامر من سمع غیبۃ محرمۃ بردها والانکار علی قائلها فان عجز او لم يقبل منه فارق ذلك المجلس ان امكنه. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں تو کسی کی غیبت کی جا رہی ہو، تو غیبت جب سنیں آپ تو اس کی تردید کریں، اس کا رد کریں آپ، اور اس کو منع کریں آپ، اس کو روکیں کہ غیبت مت کرو. اگر آپ کی بات نہیں مانی جائے،
آپ اس سے عاجز ہوں، لوگ بڑے بڑے ہوں، آپ چھوٹے ہوں، تو کیا کیا جائے؟ اگر ممکن ہو تو وہاں سے مجلس سے آپ ہٹ جائیں آپ، یہ باب کا مطلب ہے۔ اب اس باب کے تحت وہ شیخ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پیش کرتے ہیں، کافی لمبی حدیث ہے، بس مختصر میں ایک حدیث سن لیں آپ۔ ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ من رد ارض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، کیا مطلب؟ اس کے بھائی موجود نہیں ہیں، اس کی برائی بیان کی جا رہی تو اس کا دفاع کرے، منع کرے، روکے، تو اس کی فضیلت، اس کے مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور بھی احادیث ہے، لیکن وقت چونکہ ہو چکا ہے، تو یہ ہیں کچھ غیبت کے اسباب اور غیبت کی جائز صورتیں، جائز راستے، اور غیبت جب کی جائے تو ذمہ داری فرض کیا بنتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔